صورتحال ان سب پر واضح ہو چکی تھی کہ لیڈی سندرتا کو اس کی فلیٹ سے اغوا کر کے لایا گیا۔ عمران راجیش کے روپ میں پھنسا اور باقی ساتھیوں کو پاٹانی پوائنٹ سے اغوا کیا گیا۔ ان سب کا بیان یہی تھا کہ وہ اچھے خاصے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بے ہوش کرنے والی گیس کی بو ان کی ناک سے ٹکرائی اور اس کے بعد انہیں یہیں ہوش آیا تھا۔ ہم سب کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج رات ہمیں ہر صورت میں بے ہوش رکھنا چاہتے تھے، اور لیڈی سندرتا نے بتایا ہے کہ مارفن کسی جشن کی بات کر رہا تھا۔ اب اسے ہماری خوش قسمتی کہا جائے یا اتفاق کہ مارفن نے لیڈی سندرتا کا کہا مان کر مجھے ہوش دلا دیا۔ اس طرح ہم سب اس بے بسی سے نکل آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب ان کے ہیڈ کوارٹر میں تو موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور جیسا ہیڈ کوارٹر یہ ہے یہاں کم از کم 2-2.5 ہزار مسلح افراد یقیناً موجود ہوں گے۔ اب یا تو اسی طرح یہیں رہ کر رات گزاری جائے اور صبح جب وہ لوگ اندر آئیں تو ان سے اسلحہ چھین کر کام شروع کیا جائے، یا پھر یہاں سے نکل کر کہیں سے اسلحہ حاصل کیا جائے۔ عمران نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، اس وقت رات ہے اور رات کو ہمیں ویسے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا چاہیے، لیڈی سندرتا نے کہا۔ اور پھر باری باری سب نے اپنی رائے دی، لیکن وہ سب کسی متفقہ فیصلے تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ لوگ ابھی سے کام شروع کرنے کے حامی تھے اور کچھ صبح تک انتظار کرنا چاہتے تھے۔ مس جولیا، تم کیوں خاموش ہو؟ تم تو لیڈر ہو اپنی ٹیم کی، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، جس نے اب تک کوئی رائے نہ دی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے اسلحے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بغیر اسلحے کے نہ اب کچھ ہو سکتا ہے اور نہ صبح کو، جولیا نے کہا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا لیڈروں جیسی بات۔ اب میری بات سن لو، میں اور جولیا یہاں سے نکل کر اسلحہ ڈھونڈنے جائیں گے، باقی لوگ یہیں رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی خفیہ راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو جب اغوا کر کے لایا گیا ہوگا تو یقیناً جیپیں اور اسلحہ بھی ساتھ ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ خفیہ راستہ تو وہی ہے، مارفن کے کمرے والا، لیڈی سندرتا نے کہا۔ نہیں، جہاں تک ان کمروں کی ساخت کا میں نے اندازہ کیا ہے، ان کے راستے آگے جا کر ایک ہو جاتے ہوں گے اور لازماً باہر زبردست پہرا ہوگا۔ اگر یہ خفیہ راستہ ہے تو کوئی دوسرا بھی ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس کے کہنے پر سب لوگ دیواروں اور فرش پر ٹھونکنے پیٹنے میں مصروف ہو گئے کہ شاید کوئی نیا راستہ دریافت ہو جائے۔ عمران بڑے غور سے دیواروں کو چیک کر رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک کھٹاکے کی آواز سن کر وہ سب چونک پڑے۔ چوہان نے واقعی ایک نیا راستہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ یہ کمرے کی شمالی دیوار تھی جس میں ایک دروازے جتنا خلا نظر آ رہا تھا۔ وہ سب تیزی سے اس خلا کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف ایک راہداری سی تھی جس کے اختتام پر ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ عمران کے اشارے پر وہ سب اس خلا کو پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے، اور عمران نے چوہان کے بتانے پر دوسری طرف جا کر اسی طرح دیوار کی سائیڈ پر ایک غبار پر پیر مارا تو خلا بند ہو گیا۔ راہداری سے گزر کر وہ بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ سٹور تھا جس میں کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا تھا۔ اس کا ایک بڑا سا دروازہ سامنے کے رخ پر تھا۔ یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سالم ٹرک اندر آ سکتا تھا۔ اوہ، اس دروازے کا تعلق ان کے گیٹ نمبر 1 سے ہوگا، جہاں سے ٹرک سیدھا اس بڑے سٹور تک پہنچ جاتا ہوگا، عمران نے دروازے کی ساخت دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اس انداز کا بنا ہوا تھا جیسے دکانوں پر شٹر گیٹ لگتے ہیں، لیکن یہ عام جست کی چادر کی بجائے انتہائی مضبوط فولادی چادر سے بنایا گیا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی نچلی پٹی میں ہاتھ ڈالا، اور پھر جیسے ہی اس نے زور سے جھٹکا دیا، دروازہ بغیر کسی آواز کے اوپر اٹھتا گیا۔ کون ہے؟ اچانک باہر سے کسی کی تیز آواز سنائی دی، اور وہ سب بجلی کی سی تیزی سے سائیڈوں میں ہو گئے۔ دوسرے لمحے 4 مسلح فوجی ہاتھوں میں سٹینڈ گنیں اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوئے، لیکن اندر پہنچ کر انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا، اور عمران اور اس کے ساتھی بھوکے عقابوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ چند ہی لمحوں میں ان میں سے 3 فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک عمران کے بازوؤں میں جکڑا ہوا بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ تم میں سے 3 ان کی یونیفارم پہن لو، جلدی کرو، باقی معلومات میں اس سے حاصل کر لیتا ہوں۔ عمران نے اپنے بازوؤں میں جکڑے ہوئے فوجی کی گردن پر بازو کا زوردار جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور
اور کیپٹن شکیل چوہان اور خاور نے بیہوش افراد کی یونیفارم اتارنی شروع کر دی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ بولو جلدی، عمران نے گھبرا کر اپنے شکار سے پوچھا اور ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکا بھی دے دیا۔ میرا نام ڈوش ہے، میں سیکورٹی میں ہوں، ڈوش نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پاٹانی پوائنٹ سے جو جیپیں اور سامان لایا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ اس بار گردن توڑ دوں گا۔ عمران کی گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ 4 نمبر سیل میں ہیں۔ ڈوش کا جسم بری طرح پھڑپڑا رہا تھا، اور پھر جب تک کیپٹن شکیل چوہان اور خاور یونیفارم بدلتے، عمران ڈوش سے اپنے مطلب کی معلومات اگلوانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد کھٹاک کی آواز ابھری اور ڈوش کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ عمران نے جلدی سے اسے نیچے دھکیلا، وہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے جھک کر جلدی سے اس کی یونیفارم اتاری اور پھر اسے اپنے لباس کے اوپر پہن لیا۔ ان کی گردنیں توڑ کر ان کی لاشیں کسی آڑ میں پھینک دو، عمران نے ڈوش کی یونیفارم پہنتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے باہر آ گئے۔ عمران نے گیٹ کو باہر سے بند کر دیا۔ پختہ سڑک نما راہداری کافی دور تک چلی گئی تھی اور اس کی سائیڈوں میں جگہ جگہ دروازے تھے۔ 4 نمبر سیل مین گیٹ کے قریب ہی موجود تھا۔ 4 نمبر سیل تک عمران اور اس کے ساتھی بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ اس کے بعد سڑک کے درمیان ایک دیوار سی تھی جسے باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا، اور ان کی جیپیں اور سامان کے تھیلے وہاں واقعی موجود تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنا اپنا سامان اٹھا لیا۔ اب کیا کریں؟ صفدر نے بیگ کمر سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ اب ہم سب مل کر رمبا سمبا ناچیں گے، بڑا اچھا ڈانس ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ تم تو خواہ بکواس پر اتر آئے ہو، صفدر نے ٹھیک ہی تو پوچھا ہے، جولیا نے جو اب تک خاموش تھی یکلخت وسیلے لہجے میں کہا۔ سنو مس جولیا، عمران سے تمیز سے بات کیا کرو، میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ عمران کے بولنے سے پہلے ہی پاس کھڑی لیڈی سندرتا نے غراتے ہوئے کہا، اور سب چونک کر حیرت بھرے انداز میں لیڈی سندرتا کو دیکھنے لگے، جبکہ عمران زیر لب مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا لگتی ہو عمران کی؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ لگتی ہوں تو کہہ رہی ہوں، تم اپنی اوقات میں رہا کرو۔ لیڈی سندرتا کا لہجہ بھی کھٹکنی بلی جیسا تھا۔ ارے کون میری کیا لگتی ہے اس کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے، مجھ سے پوچھو تو تم دونوں میری کچھ نہ کچھ لگتی ہی ہو، مگر پلیز، عمران نے بیچ بچاؤ کرانے کے انداز میں کہا۔ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ جولیا نے یکلخت آگے بڑھ کر عمران کا گریبان پکڑ لیا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ تمہاری یہ جرت؟ یکلخت لیڈی سندرتا تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ٹھہرو، رک جاؤ، کیا تم احمق ہو؟ صفدر نے لیڈی سندرتا کو پکڑتے ہوئے کہا۔ عمران نے سرگوشی کے سے انداز میں جولیا سے کچھ کہا تو غصے سے سیاہ پڑی ہوئی جولیا یکلخت مسکرا دی۔ دوسرے لمحے وہ گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، اور لیڈی سندرتا سمیت سب حیرت سے جولیا اور عمران کو دیکھنے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، اچانک دیوار کی طرف سے کھٹکے کی آواز سنائی دی، اور وہ سب چونک کر سیدھے ہو گئے۔ دوسرے لمحے سڑک کے اختتام والی دیوار تیزی سے سائیڈوں میں سمٹی، اور پھر مسلح افراد بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب تھے۔ آگے ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے اس فولادی شٹر گیٹ والے کمرے کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ انہوں نے 4 نمبر سیل کی طرف توجہ ہی نہ دی تھی۔ یہ آگے جانے والا فالکن ہے، کنگ کوبرا کا نمبر 2، لیڈی سندرتا نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اس وقت تک وہ سب شٹر گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ پھر فالکن کے اشارے پر شٹر گیٹ اٹھایا گیا تو فالکن 2 آدمیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ میرے خیال میں یہاں سے نکل چلیں، ورنہ ہم یہاں چوہوں کی طرح پھنس جائیں گے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ دیوار والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم باقی افراد کو بھی یونیفارم پہن لینا چاہیے، نعمانی نے کہا، اور اسی لمحے انہوں نے فالکن اور اس کے ساتھیوں کو واپس آتے دیکھا۔ اس بار وہ خاصے محتاط اور چوکنے تھے۔ فائر کھول دو، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے فضا سٹین گنوں کی ریٹ ریٹ سے یکلخت گونج اٹھی۔ فالکن اور اس کے ساتھی جو کھلی جگہ پر تھے پہلے ہی راؤنڈ کی زد میں آ گئے۔ چونکہ 4 سٹین گنیں بیک وقت چلی تھیں، اس لیے ان میں سے ایک بھی اپنی جان نہ بچا سکا، اور وہ کٹے ہوئے درختوں کی طرح سڑک پر ڈھیر ہوتے گئے،
ان میں سے ایک نے گر کر مشین گن چلانی چاہی، لیکن دوسرے راؤنڈ نے اسے بھی اس قابل نہ چھوڑا۔ اب یونیفارموں کا وقت نہیں رہا، صرف ان کی سٹین گنیں اٹھا لو، عمران نے چیخ کر کہا، اور چند لمحوں بعد ان سب کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں، اور پھر وہ دیوار کا خلا پار کر کے ایک بڑے سے وسیع ہال میں پہنچ گئے۔ پختہ سڑک اس ہال کے درمیان سے گزر رہی تھی، دونوں اطراف میں اس طرح دیواریں تھیں۔ ہال نما کمرے میں اسلحے کی بے شمار پیٹیاں موجود تھیں، انتہائی جدید قسم کا اسلحہ تھا۔ سامنے والی دیوار میں بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تم سب اس دروازے کی طرف بڑھو، میں آ رہا ہوں، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ہال کی سائیڈ میں رکھی ہوئی پیٹیوں کی طرف دوڑتا گیا۔ اس نے جیب سے ایک ٹائم بم نکالا، جلدی سے اس پر 5 منٹ کا وقت لگایا، اور ٹائم بم کے نیچے لگی ہوئی ایک نتیسی پٹی کی مدد سے اسے پیٹیوں کے درمیان چپکا دیا، اور پھر وہ تیزی سے کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ عمران صاحب، آگے کوئی راستہ نہیں ہے، پتھریلی چٹان ہے۔ اچانک دروازے سے صفدر کی آواز سنائی دی، اور عمران دوڑتا ہوا پہنچا تو واقعی آگے پتھریلی چٹانوں کی چھوٹی سی راہداری، جس کے اختتام پر پتھریلی چٹانیں تھیں۔ اوہ، بم مار کر چٹانیں اڑا دو، عمران نے چیخ کر کہا، اور ساتھ اس نے تھیلے میں سے ایک بم نکال کر پوری قوت سے سامنے والی چٹان پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور چٹان کے پتھریلے حصے ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن چٹان ٹوٹی نہیں۔ بموں کی بارش کر دو، میں نے ٹائم بم لگا دیا ہے، اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ہمارے تھیلوں میں بم نہیں ہے، اچانک صفدر اور کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے پاس بھی صرف ایک ہی بم تھا جو اس نے فائر کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ باقی بم؟ اوہ، پھنس گئے۔ ٹائم بم ابھی اسلحے کے سارے ذخیرے کو اڑا دے گا، عمران نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بم نکال لیے گئے ہیں۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ جولیا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اب پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا، اچانک عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ اب ٹائم بم کے پھٹنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا تھا، اور اس 1 منٹ میں اس تک پہنچ کر اسے ناکارہ بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اور شاید زندگی میں پہلی بار عمران کے ساتھیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے۔ چٹان کے ساتھ چمٹ جاؤ، جلدی کرو، شاید ہماری لاشیں صحیح سالم رہ جائیں، یکلخت عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب چٹان کی طرف یوں دوڑے جیسے چٹان انہیں موت سے بچا لے گی۔ لیکن چٹان تک ابھی وہ بمشکل پہنچے تھے کہ ایک تیز چمک دکھائی دی۔ یہ چمک اتنی تیز تھی کہ جیسے سورج ان کی آنکھوں میں اتر آیا ہو، اور اس کے بعد ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور ان سب کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے اعضاء جلی ہوئی راکھ کی طرح فضا میں بکھر گئے ہوں۔ اس کے بعد ذہنوں پر موت کی تاریکی چھا گئی۔ آخری احساس خوفناک اور دل دہلا دینے والے دھماکے اور جسم کے اعضاء فضا میں بکھرنے کا ہی تھا۔ خوفناک اور دل دہلا دینے والے دھماکے نے بیڈ پر نیم بے ہوش پڑے ہوئے کنگ کوبرا کو یوں اٹھا کر زمین پر پٹخا کہ کنگ کوبرا کے حلق سے چیخ سی نکل گئی، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن زمین بری طرح لرز رہی تھی، اور پے در پے یوں خوفناک دھماکے مسلسل سنائی دے رہے تھے جیسے بیک وقت سینکڑوں آتش فشاں پھٹ پڑے ہوں۔ اسی لمحے کمرہ نسوانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ لڑکی جسے اغوا کر کے لایا گیا تھا اور جو ساتھ والے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی مسلسل چیخوں نے کنگ کوبرا کے معاوف ذہن کو یکلخت بیدار کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ خاموش رہو، کنگ کوبرا نے چیخ کر کہا، اور دروازے کی طرف بھاگا، لیکن زمین کی بری طرح ہلنے کی وجہ سے وہ دروازے میں ہی گر پڑا۔ باس غضب ہو گیا، اسلحے کا مین سٹور پھٹ پڑا ہے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز کنگ کوبرا کے کانوں میں پڑی، اور وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مسلح فوجی اس کے قریب موجود تھا۔ اس مسلح فوجی کا چہرہ خوف سے مسخ ہو چکا تھا۔ وہ نہ جانے کس طرح دوڑتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ کنگ کوبرا نے اپنے آپ کو سنبھال کر فوجی سے پوچھنا چاہا، مگر اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور کنگ کوبرا چیخ مار کر منہ کے بل فرش پر گرا۔ کمرے کی چھت دھڑام سے اس کے اوپر آ گری تھی۔ کنگ کوبرا کو یوں محسوس ہوا جیسے لاکھوں ٹن وزنی چٹانوں نے اس کے جسم کو پیس کر رکھ دیا ہو۔ اس کے ذہن پر تاریک دھبے پھیلنے لگے۔ ہیڈ کوارٹر، سالومن ہیڈ کوارٹر، کنگ کوبرا نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑایا۔ اس کے لاشعور نے شاید آخری لمحات میں اسے احساس دلایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا ہے، اور شاید یہی احساس اس کی قوت ارادی کو مجتمع کرنے کا باعث بنا، اور اس کے ذہن پر پھیلتے ہوئے تاریک دھبے
تیزی سے سمٹتے گئے۔ چند لمحوں بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑیں اور درد کی ان لہروں نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو اوپر کی طرف اٹھایا تو وہ آدھے سے زیادہ اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے جسم پر دروازے کی چوکھٹ اور پٹ گرے ہوئے تھے اور شاید اسی وجہ سے وہ مرنے سے بچ گیا تھا، کیونکہ جس وقت چھت گری وہ عین دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ اب اوپر ستاروں بھرا آسمان اسے نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زور لگایا اور پھر وہ کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے اور عقب میں ہر طرف پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ صرف وہی جگہ خالی تھی جہاں کنگ کوبرا کھڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر زخم تھے اور خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں اپنے زخموں کی بجائے صرف ایک ہی بات نقش ہو گئی تھی کہ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا ہے۔ دھماکے اور گڑگڑاہٹ اب ختم ہو چکی تھی، البتہ دور دور سے انسانی چیخوں کی آوازیں اور کراہوں کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ بت بنا کھڑا رہا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور دماغ میں بگولے سے ناچ رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر اس طرح بھی تباہ ہو سکتا ہے، اس بات کا شاید اسے اب تک یقین نہ آ رہا تھا۔ اور پھر دماغ میں ناچنے والے بگولوں کی رفتار یکلخت تیز ہو گئی اور دوسرے لمحے کنگ کوبرا لڑکھڑایا اور دھڑام سے انہی پتھروں پر گر گیا۔ وہ حیرت، خوف اور غم کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا پتھروں پر پڑا ہوا جسم بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی برسوں کی محنت سے بنائی ہوئی جنت اچانک تباہ ہو گئی ہو اور وہ اپنی جنت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور انگلیاں پتھروں میں گڑ سی گئی تھیں، جیسے ان پتھروں کو وہ ایک بار پھر سمیٹ کر جنت تشکیل دینا چاہتا ہو۔ عمران نے کراہتی ہوئی آنکھیں کھولی اور پھر اس نے جلدی سے اپنے جسم کو سمیٹنا چاہا، لیکن ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑ گئیں۔ اس درد کی لہروں نے اس کے شعور کو پوری طرح بیدار کر دیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے اور بند کنویں میں موجود ہو۔ شدید ترین تاریکی اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، کہیں سے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اوہ، کہیں میں اندھا تو نہیں ہو گیا؟ عمران نے تیزی سے آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملتے ہوئے کہا، لیکن اندھیرا بدستور مسلط تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کا سر اوپر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور وہ کراہتا ہوا نیچے گرا۔ قبر، یہ یقیناً قبر ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا تو واقعی اس کا ہاتھ ایک سخت سی چٹان کے ساتھ ٹکرایا۔ اوہ، تو میرا یہ انجام ہونا تھا کہ زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سے اپنے قریب ہی کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور عمران بری طرح چونک پڑا۔ اوہ، تو ظالموں نے اجتماعی قبر بنا ڈالی، عمران نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ انسانی جسموں سے ٹکرایا اور وہ مزید چونک پڑا۔ اب گہرے اندھیرے میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہونے لگ گئی تھیں۔ اب اسے دوسری طرف کراہ کی آواز سنائی دی اور وہ آوازیں پہچاننے لگا۔ پہلی کراہ یقیناً صفدر کی تھی، جبکہ دوسری کراہ لیڈی سندرتا کی لگتی تھی۔ صفدر یاد، کراہنے کا فائدہ، کوئی گیت غزل سناؤ، اچانک عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ذہن پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ جسم میں اب بھی درد کی تیز لہریں دوڑتی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن یہ لہریں قابل برداشت تھیں۔ عمران صاحب، اب ہم کہاں ہیں؟ اچانک صفدر نے کراہتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یار ایسا ہی ہے نا شعر، چلو گیت نہ صحیح شعر ہی صحیح، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، ہم کہاں ہیں؟ اسی لمحے تنویر کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرو نے بچت پروگرام پر عمل کیا ہے اور پوری سیکرٹ سروس کی اجتماعی قبر بنا ڈالی ہے۔ ایک تو جگہ کی بچت، دوسرا یہ کہ جب زندگی میں اکٹھے رہے تو اللہ میاں کے سامنے بھی باجماعت پیش ہونے میں آسانی رہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اسے ارد گرد کا ہلکا ہلکا خاکہ سا دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ واقعی ایک قبر نما جگہ میں ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ اوپر چھت سیدھی اور سپاٹ ہونے کے بجائے ترچھی سی ہے، جبکہ سائڈ کی دیواریں سیدھی ہیں۔ درمیانی خلا میں وہ سب موجود تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو ہوش آتا گیا، البتہ نعمانی، جولیا اور چوہان تینوں بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران کھسک کر ان کی طرف بڑھا اور پھر اس نے اندازے سے باری باری انہیں چیک کرنا شروع کیا۔ وہ تینوں زندہ تو تھے، لیکن شاید شدید چوٹوں کی وجہ سے بے ہوش تھے۔ یہ ہمیں ہوا کیا ہے آج؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے اللہ میاں نے سوچا ہوگا کہ یہ لوگ تو ڈھیٹ ہیں، اسرائیل کے قابو میں نہیں آتے،
ہر بار بچ کر نکل جاتے ہیں، اس لیے انہیں زندہ ہی دفن کر دو تاکہ موت نہ سہی کم از کم قبر کا عذاب تو سہ لیں۔ عمران نے جولیا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوہ میں سمجھ گیا عمران صاحب، واقعی ہم زندہ دفن ہو چکے ہیں۔ دھماکے کی وجہ سے پچھلے دروازے والی دیوار اڑ کر سامنے والی پتھریلی چٹان سے ٹکرائی ہے اور پھر اس سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس کی ترچھی سی چھت بن گئی ہے اور ہم اس دیوار کے ترچھا ہونے کی وجہ سے درمیان میں پھنس گئے ہیں۔ صفدر نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، لیکن پچھلی دیوار میں تو دروازہ تھا جس میں سے ہم گزر کر آئے تھے، اب تو سپاٹ دیوار ہے۔ تنویر نے جواب دیا، دھماکے سے اڑنے کی وجہ سے وہ سسٹم جام ہو گیا اور مکمل دیوار بن گئی ہوگی۔ تنویر کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے جولیا بھی کراہ کر ہوش میں آ گئی۔ عمران کی کوششیں کامیاب ہو گئی تھیں اور پھر تھوڑی سی مزید کوشش کے بعد وہ نعمانی اور چوہان کو بھی ہوش دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آکسیجن بھی ختم ہو رہی ہے، میرا سانس تنگ ہو رہا ہے، اچانک لیڈی سندرتا نے کراہتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی یہ تو اصلی قبر بننے والی ہے، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، باہر نکلنے سے پہلے وہاں ٹائم بم کیوں لگایا تھا تم نے؟ اچانک جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ مجھے پتا ہوتا کہ تم ہوش میں آتے اس طرح لڑنا شروع کر دو گی تم اتنی کوشش ہی نہ کرتا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ ہم یہیں مر جائیں گے، لیڈی سندرتا نے کراہتے ہوئے کہا۔ تھیلوں میں باقی سب چیزیں ہیں مگر بم نہیں ہیں، اور اب گولیوں سے تو یہ چٹانیں ٹوٹنے سے رہیں، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے اگر ہم سب مل کر زور لگائیں تو شاید یہ ہمارے سروں پر موجود دیوار ہٹ جائے، تنویر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہٹ کر ہمارے اوپر آ گرے اور نتیجہ یہ کہ ہماری ہڈیاں اس طرح پریس ہو جائیں کہ ہمیں قالین کی طرح لپیٹنے میں آسانی ہو جائے گی، عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور وہ سب سر ہلانے لگے۔ واقعی عمران کی بات درست تھی، دیوار کے ساتھ اٹکی ہوئی چٹان ذرا سا ہلتے ہی ان کے اوپر آ گرتی۔ تو آخر کیا کیا جائے؟ سانس مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس بار جولیا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے خیال میں ہمیں دنیا سے 2-4 درخت درآمد کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے سانسوں سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں بدلتے رہیں۔ کہو کیسی شاندار تجویز ہے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس حالت میں بھی تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ زندگی لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، جولیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ اتنی ہی بات میرے لیے کافی ہے کہ جیتے جی ایک کمرے میں اکٹھے نہ رہ سکے تو مرنے کے بعد قبر میں تو اکٹھے رہیں گے، لیکن اوہ بس یہ تنویر کی موجودگی والا مسئلہ ذرا غلط ہے۔ کیوں تنویر، تم ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں عمران آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے۔ اوہ بیچارہ عمران، جولیا کے بجائے لیڈی سندرتا کی افسوس بھری آواز سنائی دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیم کے باقی ممبر بے اختیار ہنس دیے۔ یار تم لوگوں کے دماغ شاید طویل رخصت پر گئے ہوئے ہیں اور اب کسی تفریحی مقام پر بیٹھے گٹار بجا رہے ہیں۔ صفدر، تمہارے تھیلے میں برما بھی ہے اور ساتھ ہی بارود کی پٹی بھی، پھر بھی تم بیٹھے سو رہے ہو، عمران نے اچانک سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اب اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ اس چھوٹی سی جگہ میں آکسیجن تیزی سے غائب ہوتی جا رہی ہے اور اگر فوری کوئی مداوع نہ کیا گیا تو واقعی عمران نے اچانک سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اب اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ اس چھوٹی سی جگہ میں آکسیجن تیزی سے غائب ہوتی جا رہی ہے اور اگر فوری کوئی مداوع نہ کیا گیا تو واقعی یہ ان سب کی اجتماعی قبر بن جائے گی۔ ارے ہاں، واقعی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، صفدر نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے اپنی کمر سے بندھے ہوئے تھیلے کو سامنے لا کر اس نے اس میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ برما اور بارود کی پٹی تھیلے سے برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ برما ہاتھ سے چلانے والا تھا۔ اب اس بارود کو کہاں لگایا جائے کہ اوپر والی دیوار ہم پر نہ آ گرے؟ صفدر نے پوچھا۔ ادھر سائیڈ کی دیوار کی جڑ میں لگا دو، درمیان میں اس طرح خطرہ کم سے کم رہے گا، عمران نے کہا، اور صفدر کھسکتا ہوا سائیڈ کی دیوار کے ساتھ پہنچ گیا۔ پھر اس نے اندازے سے ایک جگہ برما کی نوک چٹان میں رکھی اور برمے کا ہینڈل گھمانے لگا۔ چٹان بے حد سخت تھی، اس لیے برما کام ہی نہ کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ ہام کیا کیونکہ آکسیجن تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔
ہٹو، میں کوشش کرتا ہوں، عمران نے اسے بری طرح ہانپتے دیکھ کر کہا اور پھر اس نے صفدر کو ہٹا کر خود برما چلانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ خاصی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ میرا سانس۔ اچانک لیڈی سندرتا کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونے لگ گئے تھے، باقی سب کے چہرے بھی بگڑنے لگے تھے اور جسم میں تیز اینٹھن سی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کیے جا رہے تھے۔ عمران کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے اور پھر شاید زندگی میں پہلی بار اس کا سانس بھی تنگ ہونے لگ گیا، لیکن وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر مسلسل برمے کا ہینڈل چلائے جا رہا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھوں میں وہ پہلے جیسی تیزی نہ رہی تھی۔ سخت چٹان میں معمولی سے سوراخ ہوا تھا، لیکن یہ سوراخ اتنا زیادہ نہ تھا کہ بارود کی پٹی اس میں سما سکتی۔ اسی لمحے جولیا کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی اور وہ بھی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گری، اور پھر تو جیسے گرنے والوں کی قطار لگ گئی۔ صفدر کا سانس بھی بے حد تیز ہو گیا تھا۔ عمران بھی بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، آنکھیں باہر کو ابلتی آ رہی تھیں اور چہرے کے خطوط مسخ ہونے لگ گئے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر فوری طور پر چٹان میں سوراخ نہ ہوا تو واقعی چند لمحوں بعد یہ ان کی اصل قبر بن جائے گی۔ اس نے دانت بیچتے ہوئے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بارود کی پٹی اٹھائی۔ بارود کی ہلکی سی پٹی بھی اسے منوں کے حساب سے وزنی لگ رہی تھی۔ اس نے پٹی کا ایک سرا چھوٹے سے سوراخ میں ڈالا، لیکن آدھی پٹی باہر کو لٹک رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، اب موت یقینی ہے عمران صاحب، الوداع، ہمارا انجام یہی ہونا تھا۔ اچانک صفدر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے موقعوں پر الوداع نہیں کہتے بلکہ زندگی بخیر گزشت کہتے ہیں۔ عمران زندگی کے آخری لمحات میں بھی بات کرنے سے نہ ٹلا۔ کوس نے فقرہ بڑی مشکل سے پورا کیا تھا۔ اب اس کا جسم بری طرح لرزنے لگا تھا اور جسم میں شدید اینٹھن کے ساتھ ساتھ دماغ میں اندھیرے پھیلنے لگے تھے، لیکن وہ آخری لمحے تک جدوجہد کرنے کا قائل تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے برمے کی نوک کو لٹکی ہوئی بارود کی پٹی کے درمیان میں جمایا۔ اتنا معمولی سا کام کرنے میں اسے اتنی مشکل پیش آئی کہ اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ ہاتھ میں اتنی لرزش تھی کہ وہ کسی جگہ جم ہی نہ رہا تھا، لیکن وہ نوک جمانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر دوسرے ہاتھ کو اس نے بڑی مشکل سے اٹھا کر برمے کے ہینڈل پر رکھا۔ اب اس کا ذہن اندھیری دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا، جسم خود بہت ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ قوت ارادی کو نفسیاتی طور پر سمیٹا اور پھر یک لخت ایک زوردار جھٹکے سے ہینڈل گھما دیا۔ لوہے کا برما بجلی کی سی تیزی سے گھوما تو بارود نے آگ پکڑ لی اور دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمران اچھل کر پشت کے بل پیچھے پڑے ہوئے اپنے ساتھیوں پر جا گرا۔ اس کا جسم شل ہو چکا تھا اور ذہن میں اندھیروں کے ساتھ ساتھ دھماکے کی بازگشت گونج رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد اندھیرے تیزی سے سمٹنے لگے اور اس کا سانس بحال ہونے لگا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو مسرت سے اس کا مسخ ہوتا چہرہ کھل اٹھا۔ سامنے والی دیوار کی جڑ میں ایک خاصا بڑا سوراخ ہو چکا تھا اور اسی سوراخ سے تازہ ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ عمران جلدی سے کھسک کر سوراخ کی طرف بڑھا اور سوراخ کے قریب پہنچتے پہنچتے اس کا سانس بالکل بحال ہو گیا تھا۔ سوراخ خاصا بڑا تھا، بارود کی پٹی نے واقعی کام دکھا دیا تھا۔ وہ تیزی سے کھسکتا ہوا سوراخ سے دوسری طرف پہنچا تو وہ سنبھل نہ سکا اور لڑھکتا ہوا نشیب میں گرتا گیا۔ چٹان کا یہ سوراخ پہاڑی کی بلندی کے درمیان تھا۔ چونکہ بلندی زیادہ نہ تھی اس لیے عمران جلدی سنبھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر بے شمار ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے اور بے شمار جیپوں کی روشنیاں دور سے ادھر آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھتا ہوا اس سوراخ تک پہنچ گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر پہلے صفدر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور سوراخ سے باہر گھسیٹ کر نیچے لٹکا دیا۔ صفدر کا سانس اب نارمل ہو چکا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باری باری سب کو اس قبر میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لمحے ایک ہیلی کاپٹر ان کے قریب زمین پر اترا۔ وہ سب اب ہوش میں آ چکے تھے اور حیرت سے اپنے آپ کو اور ماحول کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی زندہ سلامت ہیں۔ ڈیڈی! اچانک لیڈی سندرتا کی چیخ سنائی دی اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر میں سے اترنے والا ایک لمبا تڑنگا فوجی بری طرح چونک پڑا اور لیڈی سندرتا اٹھ کر بے تحاشا اس آدمی کی طرف دوڑ پڑی۔ ارے سندرتا، تم اور یہاں؟ ہیلی کاپٹر سے اترنے والے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، ہم بچ گئے، ہم زندہ بچ گئے ڈیڈی۔ لیڈی سندرتا نے بے تحاشا اس آدمی کی سینے سے چمٹتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سالوں سے بچھڑا ہوا بچہ اپنے عزیز سے جا چمٹتا ہے۔ یہ کیسا دھماکہ تھا اور تم یہاں کیسے پہنچی؟ اور یہ لوگ؟ سندرتا کے ڈیڈی نے سندرتا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی آئیے،
میں آپ کو دنیا کے عظیم ترین لوگوں سے ملواؤں جنہوں نے نہ صرف مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے بلکہ سالومن کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا ہے۔ آئیے ڈیڈی، یہ لوگ واقعی عظیم ہے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ عظیم۔ لیڈی سندرتا نے بڑے جذباتی انداز میں اس آدمی کا بازو پکڑ کر ادھر گھسیٹتے ہوئے کہا جدھر عمران اور اس کے ساتھی کھڑے تھے۔ معاف کیجیے، میرا نام عظیم نہیں بلکہ علی عمران ہے۔ مس سندرتا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، اوہ، تو تم ہو علی عمران، سر رحمان کے بیٹے۔ کیا واقعی سالومن تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے؟ اس آدمی نے، جو کہ لیڈی سندرتا کا باپ اور شری ٹنکا افواج کا کمانڈر ان چیف تھا، آگے بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اسی لمحے ایک فوجی افیسر دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سر، بے شمار لوگ ہلاک ہوئے پڑے ہیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے زمین کے اندر بہت بڑی عمارت تباہ ہو گئی ہو۔ فوجی افیسر نے قریب آ کر سیلوٹ مارتے ہوئے تیز تیز لہجے میں کہا، تم لوگوں نے انہیں ہلاک کیا ہے؟ لیڈی سندرتا کے والد نے چونک کر عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جی قسم لے لیجئے ہم نے انہیں ہاتھ بھی لگایا ہو، ہم تو پردیسی آدمی ہیں، ہمارا کسی سے کیا تعلق۔ عمران نے یوں گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جیسے اسے اتنے سارے آدمیوں کو ہلاک کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہو، اور لیڈی سندرتا اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈیڈی، یہ سب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے رکن ہیں اور عظیم لوگ ہیں، یہ سارے لوگ سالومن تنظیم سے متعلق ہیں، لیڈی سندرتا نے کہا، اور پھر اس نے اپنے اغوا سے لے کر اس قبرنما حصے سے باہر آنے تک سارے حالات بتا دیے۔ اوہ، واقعی آپ لوگ عظیم ہیں، آپ نے نہ صرف میری بیٹی کی عزت اور جان بچائی ہے بلکہ میرے ملک کے تحفظ کے لیے بھی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ شری ٹنکا کا ہر شہری آپ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دے گا۔ لیڈی سندرتا کے والد نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود باقاعدہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو فوجی سیلوٹ کیا۔ ارے جناب، آپ لیڈی سندرتا کے والد اور میرے ہونے والے جناب، کم از کم میرے ساتھیوں کے سامنے تو کچھ عزت رکھیے، ورنہ یہ تو… عمران نے اس طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جسے واقعی اس کے سیلوٹ سے وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا ہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ… اچانک ساتھ کھڑی جولیا نے بگڑے ہوئے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یقین کرو جولیا، میں نے سچ کہا تھا، شادی سے پہلے تو ہر لڑکی بہن ہی ہوتی ہے، یقین کرو میں نے… عمران نے اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے گھگھائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھیوں کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ انہیں اب سمجھ آ گئی تھی کہ جب جولیا نے عمران کا گریبان پکڑا تھا تو عمران نے سرگوشی میں اسے یہی کہا ہوگا کہ لیڈی سندرتا کو وہ بہن سمجھتا ہے۔ تو جی، لیڈی سندرتا کا ناول یہاں پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ قصے کہانیاں چینل پر آپ نے یہ ناول انجوائے کیا، ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور اگلا ناول ہمارا کون سا ہونا چاہیے، اور پلیز کمنٹ میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔